مکہ میں امام حسین کے پاس کوفے سے ہزاروں خطوط آ رہے تھے جس میں لکھا تھا کہ اے امام حسین، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور ان کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں۔ یزید جو کہ ایک ظالم و جابر حکمران ہے، اس سے ہمیں نجات دلائیں۔ وہ سرعام گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، وہ شرابی اور زانی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی رسول نہیں آیا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی اور کوئی قرآن نہیں ہے۔ اے علی ابن ابی طالب کے فرزند اور رسول خدا کے نواسے، ہم ایسے ظالم شخص کی بیعت کیسے کر سکتے ہیں جو رسول خدا کی شریعت کو نہیں مانتا ہو؟ بعد ازاں امام حسین کو کچھ ایسے خطوط بھی موصول ہوئے جس میں لکھا تھا کہ اے وقت کے امام، اگر آج آپ نے ہماری مدد نہیں کی تو قیامت کے دن ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اور ہم آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے نانا سے کہیں گے کہ یزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرتا رہا اور دین اسلام میں بدعتیں پیدا کرتا رہا، اور امام حسین خاموش رہے۔ ان خطوط کو پڑھنے کے بعد امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ جب مسلم بن عقیل امام حسین کی طرف سے کوفے پہنچے تو اہل کوفہ بہت خوش ہوئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے اور کہنے لگے، اے فرزند عقیل، امام حسین سے کہیں کہ وہ کوفہ آ جائیں تاکہ ہم یزید ملعون کو یہ بتا سکیں کہ امام حسین کا نانا رسول خدا ہے اور قرآن اللہ کی آخری اور الہامی کتاب ہے جس کی ایک ایک آیت سچی ہے، اور اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ بس جب مسلم بن عقیل نے کوفے کے حالات سازگار دیکھے تو امام حسین کو خط لکھا کہ اے امام وقت، اہل کوفہ یزید ملعون سے تنگ آ چکے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ فوراً کوفہ آ جائیں تاکہ ہم یہاں اسلام کو اس کے حقیقی معنوں میں پھیلا سکیں۔ بعد ازاں یزید ملعون کو جب پتہ چلتا ہے کہ کوفے کے حاکم کی موجودگی میں مسلم بن عقیل کوفہ آ چکے ہیں اور اہل کوفہ جوخ در جوخ امام حسین کی بیعت کر رہے ہیں، تو یزید پلید نے کوفہ کے گورنر نعمان کو معزول کر کے عبید ابن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کر دیا۔ دوسری طرف امام حسین مکہ میں حج کر رہے تھے اور ان کو مسلم بن عقیل کا خط موصول ہوتا ہے۔ یزید نے امام حسین کو دوران حج قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس کے بعد امام حسین کو جب یزید کی اس سازش کا پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیتے ہیں اور وہاں سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوفے کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں تاکہ مکہ میں قتل و غارت گری نہ ہو اور حرمت کعبہ پامال نہ ہو۔ کوفے میں ابن زیاد نے سوچا کہ اہل کوفہ کو کیسے قابو کیا جائے اور ان میں تفرقہ کیسے پیدا کیا جائے، تو اس نے ایک سازش رچی اور کوفہ میں اعلان کروا دیا کہ جو بھی یزید کی بیعت کرے گا اور اپنی تلوار مجھے دے گا تو میں اسے تلوار کے بدلے سونے چاندی اور اشرفیاں دے کر مالا مال کر دوں گا۔ اس بات کا جیسے ہی کوفے کی عورتوں کو علم ہوا تو انہوں نے اپنے مردوں کی تلواریں لے کر ابن زیاد کو دے دیں اور اس کے بدلے سونا چاندی لے لیا۔ رفتہ رفتہ اہل کوفہ بدلنے لگے اور امام حسین کی بیعت کو بھولنے لگے۔ ابن زیاد ملعون نے اعلان کروا دیا کہ کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ روایت میں ملتا ہے کہ اہل کوفہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑتے چلے گئے، حتیٰ کہ جب آپ نماز پڑھنے مسجد میں گئے تو آپ کے ساتھ کافی لوگ نماز پڑھ رہے تھے، مگر جب آپ نے اپنی نماز تمام کی اور اپنے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ آپ مسجد سے نکل کر کوفے کی گلیوں میں بھٹکتے رہے اور صدا دیتے رہے
کہ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے امام حسین کی بیعت کے لیے خطوط لکھے تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے مجھ سے امام حسین کو کوفہ بلانے کے لیے اصرار کیا تھا؟ اے کوفے والوں، میں تو تمہارے بلانے پر آیا ہوں اور تم لوگوں کا مہمان ہوں، لیکن افسوس تمام کوفیوں نے ابن زیاد کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو گھروں میں مخفل کر لیا تھا۔ اسی طرح جناب مسلم گلیوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھک ہار کر ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس گھر میں ایک عمر رسیدہ عورت رہتی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کی دیوار سے ٹیک لگائے دروازے کے قریب کوئی شخص بیٹھا ہے تو اس نے دروازہ کھولا اور مسلم سے پوچھا کہ تو کون ہے اور کیا تجھے پتہ نہیں کہ ابن زیاد نے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ جو بھی گھر سے نکلا اسے قتل کر دیا جائے گا؟ مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ میں اہل کوفہ سے نہیں ہوں، میں غریب الوطن ہوں، میرا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو اس بوڑھی عورت نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں سفیر حسین مسلم بن عقیل ہوں۔ وہ عورت بہت حیران اور پریشان ہونے لگی اور فرمانے لگی، اے امام حسین کے سفیر، آج رات آپ میرے گھر میں پناہ لے لیں۔ اس طرح وہ عورت انہیں اپنے گھر کے اندر لے گئی۔ دوسری طرف ابن زیاد نے یہ اعلان کروا دیا کہ جو کوئی بھی اسے مسلم بن عقیل کے بارے میں بتائے گا تو وہ اسے مالا مال کر دے گا۔ مسلم بن عقیل سے اس عورت نے کہا کہ میں آپ کے لیے کھانا بنا دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا، مجھے صرف کچھ پانی لا کر دے دیں تاکہ میں وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھ لوں۔ مسلم نے حجرے میں تہجد کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر اپنی ذرا پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امیر المومنین آئے ہیں اور انہیں اپنی باہیں پھیلا کر کہتے ہیں، مسلم، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ جناب مسلم سمجھ گئے کہ یہ میری آخری رات ہے۔ اس بوڑھی عورت کا ایک شرابی اور جواری بیٹا بھی تھا۔ جب وہ رات کو دیر سے گھر آیا تو اس بوڑھی عورت نے پوچھا کہ کیا بات ہے، رات اتنی دیر سے کیوں گھر آئے ہو؟ اس بدکار بیٹے نے کہا کہ مسلم بن عقیل نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں، سب لوگ ان کو تلاش کر رہے ہیں اور عبید اللہ ابن زیاد نے ان کی خبر دینے والے کے لیے انعام رکھا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ بیٹا، خوف خدا کر، وہ علی کا داماد ہے، وہ علی کا بھتیجا ہے۔ تو اس عورت کا بیٹا کہنے لگا، نہیں ماں، مجھے انعام چاہیے۔ اور جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ مسلم کو اس کی اپنی ماں نے پناہ دے رکھی ہے تو وہ بھاگم بھاگ ابن زیاد کے پاس جاتا ہے اور اسے مخبری کر دیتا ہے۔ پہلی مرتبہ ابن زیاد 300 افراد کا ایک فوجی دستہ بھیجتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ جاؤ، جا کر مسلم کو گرفتار کر لو۔ صبح کا وقت تھا۔ جناب مسلم کو فوج کے آنے کا پتہ چلا تو وہ فوراً گھر سے باہر آ گئے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ باہر مت جائیے، باہر بہت زیادہ فوجی کھڑے ہیں۔ تو مسلم نے اس عورت سے کہا کہ تم نے مجھ پر احسان کیا تھا کہ اپنے گھر میں پناہ دی، میں نہیں چاہتا کہ جس نے مجھے پناہ دی اس کے گھر میں میری وجہ سے حملہ ہو۔ فوج نے مسلم پر حملہ کیا تو مسلم نے تمام فوجیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ ابن زیاد نے دوسری مرتبہ فوج بھیجی مگر یہ علی کا بھتیجا تھا، اس نے ان تمام لوگوں کو بھی قتل کر دیا۔ لوگ حیران تھے کہ کوئی اکیلا شخص اس طرح بھی لڑ سکتا ہے۔ جب تیسری مرتبہ فوج منگوائی گئی تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے تیسری مرتبہ فوج منگوا رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو اس پر جرنیل نے کہا کہ یہ کوئی کوفے کا ڈرپوک شخص نہیں ہے، یہ حیدر کرار کا بھتیجا ہے، یہ علی کا شاگرد اور ان کا داماد ہے، اسے گرفتار کرنا آسان نہیں ہے۔ سب یہ بات سمجھ گئے کہ یہ علی کا شیر ہے، اس سے جنگ میں کوئی نہیں جیت سکتا، اسے ہمیں مکر و فریب اور دھوکے سے گرفتار کرنا ہوگا۔ بس پھر ان افراد نے زمین میں ایک گڑھا کھودا اور اس پر گھاس پھوس ڈال دی۔ جیسے ہی جناب مسلم قریب آئے تو وہ گڑھے میں گر گئے۔ ساری فوج گڑھے کے گرد جمع ہو گئی، کسی نے پتھر مارا، کسی نے تیر مارا،
مسلم کو جیسے کوئی زخم لگتا تھا۔ جناب مسلم زخم پر ہاتھ رکھ کر کہتے تھے کہ آج میرا غازی ہوتا۔ اس کے بعد لشکر کے سالار نے کہا، مسلم ہتھیار ڈال دو، میں تمہیں جان کی ضمانت دیتا ہوں اور امان دیتا ہوں، تمہاری ہر بات مانی جائے گی۔ اس کے بعد مسلم نے اپنی تلوار ان کے حوالے کر دی۔ جیسے ہی مسلم نے تلوار ان کے حوالے کی تو وہ لوگ جناب مسلم کے گلے میں رسیاں ڈالنے لگے۔ تو جناب مسلم نے کہا کہ یہ پہلا دھوکہ ہے، تم نے خدا کی قسم کھا کر مجھے دھوکہ دے دیا۔ جب وہ گڑھے میں تھے اور ان کے اوپر حملہ کیا جا رہا تھا تو کسی ملعون کی تلوار سے آپ کے ہونٹ کٹ گئے اور ان سے خون جاری ہو گیا تھا۔ جیسے ہی انہیں دارالعمارہ کے باہر لایا گیا تو وہاں مولا کا ایک ماننے والا بیٹھا تھا۔ اس نے مولا سے پوچھا، آپ مسلم تو نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ہاں میں مسلم بن عقیل ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ امیر المومنین کے بھتیجے ہیں؟ تو جناب مسلم نے کہا، ہاں میں ان کا بھتیجا بھی ہوں اور داماد بھی ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ میں آپ کے کچھ کام آ سکتا ہوں، میں بھی مولا کا ماننے والا ہوں۔ جناب مسلم نے کہا کہ اگر ہو سکے تو مجھے تھوڑا سا پانی لا دو، میں بہت پیاسا ہوں۔ جب مسلم نے پانی کے برتن کو اپنے لبوں سے لگایا تو کٹے ہوئے ہونٹوں سے خون بہنے لگا اور خون کے قطرے پانی میں گر گئے۔ انہوں نے پانی نہیں پیا اور کہا کہ میرے اس پانی میں خون بہت آ گیا ہے، اس لیے اسے بدل کر دے دو۔ دوسری مرتبہ انہیں پھر پانی دیا گیا، اس میں بھی خون آ گیا۔ جب تیسری مرتبہ پانی میں خون آ گیا تو جناب مسلم نے خون آلود پانی واپس کر دیا اور کہا کہ شاید خدا یہی چاہتا ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں پیاسا ہی جاؤں، اسی لیے انہیں پہلے شہید کربلا کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ شہید ہونے کے لیے پیاسے جا رہے تھے۔ اس کے بعد انہیں ابن زیاد کے روبرو پیش کیا جاتا ہے۔ درباریوں نے کہا کہ اپنے امیر کو سلام کرو، تو جناب مسلم نے فرمایا کہ میرا امیر صرف حسین ہے، میں اس کے سامنے نہ جھکوں گا اور نہ اسے سلام کروں گا، اور مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ اپنا وعدہ پورا نہیں کرو گے، لیکن میرے یہاں آنے کی ایک وجہ ہے اور وہ یہ کہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری وصیت کو پورا کیا جائے۔ اور پھر جناب مسلم نے وصیت کی کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا ہے کہ وہ کوفے آ جائیں، اور وہ خواتین اور بچوں کے ساتھ یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ میں وصیت کرتا ہوں کہ میرا یہ پیغام ان تک پہنچایا جائے کہ وہ واپس پلٹ جائیں اور کوفے نہ آئیں۔ اہل کوفہ بے وفا ہیں، دولت کے پجاری ہیں، پیسوں کے پیچھے اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، اور میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے جسم کو دفنایا جائے اور اس کی بے حرمتی نہ کی جائے، اور میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میں کوفے میں 700 درہم کا مخروض ہوں، میری تلوار اور زرہ بیچ کر میرا قرضہ ادا کر دیا جائے۔ دربار والے ان کا مذاق اڑانے لگے، اور ابن زیاد حکم دیتا ہے کہ اس سفیر حسین کو محل کی سب سے اونچی چھت سے گرا دو تاکہ سب لوگ دیکھیں کہ ہم نے حسین کے سفیر کا کیا حشر کیا ہے۔ جناب مسلم کو بھوکا پیاسا محل کی چھت پر لے جایا جاتا ہے اور انہیں وہاں سے دھکا دے دیا جاتا ہے، اور اس طرح آپ جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ آپ کا سر تن سے جدا کر کے دارالعمارہ کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا ہے، اور آپ کے پیروں میں رسیاں باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا جاتا ہے۔ آپ کا کٹا ہوا سر کعبے کی طرف دیکھ کے یہ فرماتا ہے، سلام ہو رسول خدا کے نواسے حسین ابن علی پر۔ اور امام حسین مکہ اور کوفے کے درمیان تھے، آپ نماز ادا کر رہے تھے۔ نماز ادا کرنے کے بعد امام حسین غمگین ہو گئے۔ پاس ہی موجود حضرت عباس علمدار نے امام حسین کو جب مضطرب دیکھا تو پوچھا، مولا کیا معاملہ ہے؟ تو امام حسین نے اپنی دونوں انگلیاں اٹھائیں اور فرمایا، ان انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ عباس نے جب غور سے دیکھا تو کہا، مولا یہ میرا بھائی مسلم ہے۔
حضرت عباس نے فرمایا کہ مولا، جس طرح آپ نے مجھے یہ دکھایا ہے اسی معجزے سے مجھے وہاں پہنچا دیں، میں اپنے بھائی کی مدد کروں گا، میرا بھائی اکیلا ہے۔ امام حسین نے فرمایا، نہیں عباس، تمہیں بابا نے کربلا کے لیے مانگا تھا، تم زینب کے پردے کے محافظ ہو۔ پھر عباس نے کہا، مولا یہ دارالعمارہ ہے۔ مولا مگر دارالعمارہ کی اس زمین پر کوئی بی بی بیٹھی ہے اپنے برقعے کا دامن پھیلائے ہوئے، یہ کون ہے جو برقعے میں ہیں؟ امام حسین نے فرمایا، یہ میری ماں فاطمہ ہے۔ اس کے بعد امام حسین جناب مسلم بن عقیل کے خیمے میں آئے اور ان کی زوجہ کو ان کے شوہر کی شہادت کی خبر سنائی، اور ان کے بچوں کے سروں پر دست شفقت رکھتے ہیں اور ان کی دل جوئی کرتے ہیں، انہیں پیار کرتے ہیں۔ امام حسین نے جناب مسلم کی صاحبزادی کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ ہاشمی بچی تھی، سمجھ گئی اور پوچھا، کیا بات ہے مامو جان، میرے بابا تو خیریت سے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا کہ میری بچی، اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، ابھی آپ کا ماموں زندہ ہے۔ اس کے بعد مولا حسین نے زینب سے کہا کہ کل شب عید ہے، ذرا میری صندوقچی لا دو۔ جناب زینب صندوقچی لے کر آئیں۔ مولا نے اس میں سے 2 بالیاں نکالی، اپنے ہاتھوں سے جناب عاتقہ کے کانوں میں بالیاں پہنائیں۔ راوی کہتا ہے کہ 3.5 برس کی بچی درے خیمہ پہ کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے تو اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے، اس کے کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں، لیکن ہائے سکینہ، اس بچی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حسین کا کردار ہے۔ شام غریبہ میں وہی بچی انتظار میں تھی کہ کوئی میرے سر پر دست شفقت رکھے گا، مجھے کوئی کانوں میں بالیاں پہنائے گا۔ اتنے میں شمر آیا، اس نے سر پر ہاتھ رکھا اور ایسا ہاتھ رکھا کہ بی بی کے بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا، اور جب اس ملعون نے بی بی کے کانوں سے گوشوارے کھینچ کر اتارے تو بی بی کے کانوں سے خون بہنے لگا۔ بی بی نے فرات کی طرف رخ کر کے کہا، چچا عباس میری مدد کو آئیے۔